جی قریب آئیں. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کی ہمیں دیکھنا ہے. قرآن سے پڑھنے کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سرکار کے بارے میں کیا شان بیان کر رہا ہے. ایک لفظ ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، اچھا بھی برا بھی. ایک لفظ ہے ملک صاحب کو ایک پر آدھے پر بیٹھے تو پھر کیا کریں حاضر ہے نا حاضر. ہم نے دنیاوی طور پر دیکھے نا، ہم اپنے والد صاحب کے لیے اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ برا تو کوئی بولے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی والے کو برا بولے تو ہمیں اچھا لگے گا، برا لگے گا. اور لگانا بھی چاہیے، فطری عمل ہے. جو ماں باپ کو گالی دے اچھا لگے گا، جو ماں باپ کو ہلکے الفاظ کے ادا کرے تمہارے سامنے یہ اچھا لگے. کیوں؟ ہاں بھائی ماں باپ حضور علیہ السلام کے قدم میں شریفین پہ لاکھوں ماں باپ قربان. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، مانتی نہیں ایمان لانے میں، وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وہ نہیں چھوڑ دے نہیں تو میں مر جاؤں گی. فرمایا اے ماں 100 مائیں کو قربان کر دو، آپ علیہ السلام بھی کر دو، ان کے نام پہ 100 مائیں قربان کر دو. صحابہ بھی یہ طریقہ تھا. ہم نے صحابہ کرام علیہ رضوان والا معاملہ رکھنا اپنے ساتھ. جیسے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت والا، شفقت والا، ادب والا، تعظیم والا، توقیر والا معاملہ رکھا تو ہمیں وہی رکھنا ہے. قرآن فرماتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ. اچھا یہ مبالغہ کسی ہے؟ مبالغہ حضور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ بنا دیا. بھائی یہ ہے پیغمبر، یہ کیا ہے؟ یہ قلم پکڑ تو حد بنا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی حد بنا کوئی حد ہے نہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. ان کی عروج کی حد کوئی نہیں، تو ان کے حد بنا کے لگا ہے. ان کے عروج کی حد تجھے نہیں پتا، تو لگا ان کی حد بنا ہے. حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہو. حد سے قرآن کہتا ہے حد سے زیادہ بڑھانا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اَذِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ کا مطلب ہے بتا رہے ہیں حد سے زیادہ تعظیم کرو، حد سے زیادہ توقیر کرو. ان کی بارگاہ میں ہلکے طور استعمال نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے کہ تمہارے معاملہ پر بات کر دیا جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے کتنی گفتگو اس وقت کروں گا نا وہ سب قرآن کی میں باتیں کرنے والا ہوں، کیونکہ لوگوں کو نے لاپی کو دیا جاتا قرآن کا اور دیکھتے ہیں وہ زہر لگا ہوا لالی کو میں میٹھا دے میٹھا دے لگا رہا ہوتا میٹھا. اچھا وہ بخار ہوتا ہے نہیں شاہد پرواز کرتا. اچھا میٹھا تو میٹھا، بخار میں میٹھا بھی پڑوا سکتا ہے. بخار میں دو لگے ہوئے نماز کو بھی آگے یہاں بخار میں میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے. کیا میں نے کہا؟ بخار میں میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے. حضور علیہ السلام کی شان کے آگے کسی کی عزت نہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف خداؤں سے بڑا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف خدا بڑا. نہ تو رب کی کوئی حد ہے نہ اس کے محبوب کی حد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. آئے وہ ذکر کیا ہے کہ آگے سناتے ہیں آپ کو. ذکر ہے کہ اللہ کا بھلا کرے. درود پاک صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ وعلیہ وصحبہ یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ورفعنا لك ذكرك. کیا پڑھا میں نے؟
اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر کر دیا۔ مفسرین کرام نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب غریب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس وقت تک قبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ جس نے رسول کا حکم مانا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہیں کیا برا لگا، اور انہیں برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے غنی کر دیا، اور انہیں یہ برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا۔ کس نے کیا غنی کیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے۔ رسول کا بلانا رب کا بلانا، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کا حکم اللہ کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنکریاں بھیجی نا کفار کی طرف کفار کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب یہ کنکریاں تم نے نہیں ہم نے بھیجی۔ یہ کنکریاں کس نے بھیجی؟ ہم نے بھیجی۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو تو سمجھا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تو سمجھا کیا ہے کیا وہ؟ حضور علیہ السلام کی شان نے سمجھا کیا ہے کیا وہ؟ حضور علیہ السلام کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ارشاد میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ تو اے حبیب تمہاری رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ آپ نے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بلائیں، حاکم نہ بلا لیں کہ جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس کی کوئی رکاوٹ نہ پائے اور اچھے دل سے مان لیں۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم بندوں کو سکھائی ہے۔ پروٹوکول ہوتا ہے نا، پروٹوکول۔ حضور علیہ السلام کے پروٹوکول کو کیا جانے؟ معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور علیہ السلام کو جب مسجد اقصی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گیا نا تو حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ اب بولو سے مردہ نماز پڑھتا ہے، مردے تو ہوں گے تیرے ساڑھے زندہ مرے تو تیرے مائے ساڑھے زندہ پہنتا۔ ہاں ساڑھے زندہ۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں دادا لوٹا بارکہ میں مزارات میں جا کے تم مانگتے تو تمہیں دیتے ہیں، میں کہاں دیتے ہیں؟ وہ کیوں دیتے ہیں؟ پتہ ہے ہمارے رشتہ دار ہمارے میں تیرے کو لاؤں تو میرا رشتہ دار نہیں، تو میں نے نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا، میں نے کچھ دیں گا، میں تم کو میں یار میں کچھ دوں، تو کون سے میں کھاؤں گا اور تو کون سے میں کھاؤں گا؟ تینوں نہیں دیں دینا، تو رشتہ دار رشتہ داری بات ہے، پھر تم سب کچھ لگا رشتہ داری پاؤ سب کچھ پاؤ، رشتہ داری نہیں کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نائبین مقرر کیے ہوئے، بارش وقت برساتا بھی، بارش وقت برساتا فرشتے۔ بادلوں میں یہ جو چنگاری پیدا ہوتی ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رات، بجلی کوڑا مارتا ہے، رات فرشتہ ہے، ایک رات فرشتہ ہے جو کوڑا مارتا ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے نظام کس کے سپورٹ کیا ہوا ہے؟ بولو جان کون ڈالتا ہے، جان کون لیتا ہے؟ رب، لیکن بھیجا کہ لوگ اچھا فرشتہ یہاں پر ہے، جان لے رہا ہے، سامنے میں جان لے رہا ہے، تاکہ دیکھ رہا
کاڑے میں ایک وقت میں بندے سارے مرے، وہاں پہ بھی جان دے رہے ہیں، وہاں پہ بھی لے رہے ہیں۔ اچھا شیطان جو ہے، یہ تو فرشتے کی بات کو شیطان جو ہے یہاں پر ہے، مکے میں ہے، مدینے میں ہے، فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، ہر پاس ہے۔ شیطان ایک ہی شو ہے، تیرا شیطان ہر پاس ہے، تیرا نبی کسی پاس ہے، تیرا شیطان ہر پاس ہے، تیرا نبی کسی میں نہیں۔ ایک ہی لاجک ہے، یہ کون سی لاجک ہے؟ اچھا ہزار بندے میں فوت ہو گئے مختلف جگہوں پر۔ قرآن حدیث پاک میں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں سوال ہوتا ہے، قبر میں سوال ہوتا ہے، تو وہاں پر نا مختلف توجیہات ہیں۔ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی قبر کے درمیان کے جو پردے حائل ہوتے ہیں سارے ہٹا دیے جاتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے مزار میں، روح نہ کیوں ہو مضطرب، روح نہ کیوں بے چین، مضطرب کیوں نہ ہو موت کے انتظار میں، ارے سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں، سوال ہوتا ہے ماں خدا تقول فی حق حال سے رجل، بتاؤ اس پردے جانے کے مطابق دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ لکھاں بندے کو بڑی مار کے سارے کی بندے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اچھا منکر نکیر دو ہی ہیں ہر لاکھوں کی تعداد میں، صرف دو ہیں، ہر ایک کی قبر میں جا رہے ہیں۔ فرشتہ پہنچے اللہ کا نبی نہ پہنچے، فرشتہ پہنچے اللہ کا نبی نہ پہنچے، فرشتہ پہنچے اللہ کا ولی نہ پہنچے، جن کہنے بابے سے شہید ہوئی ہے جو ان کے بارے میں کہتے ہیں نا، اور یار اللہ کے آج تمہارے پاس ایمان آیا ہے نا کہ تم مسلمان کہلاتے ہو، اگر ہو مسلمان تو یہ مسلمان کیا تمہارے بابیاں ہیں، یہ مسلمان کیا تمہارے یہ بزرگوں نے کیا ہے، جن کو بابے کہتے ہیں نا لوگ، یہ بزرگوں نے کیا ہے۔ اب بات بتائیں کہ کہیں باپ کا کرتا ہوں اور دوسرا کیا بہتر ہے، میں دیکھ رہا ہوں نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا، میں اپنے دورہ نہیں کرتا، میں اگر اپنے باپ کا ادب کروں گا تو میں تیرے باپ کی ادب کروں گا، ضرور کروں گا۔ اور اچھا جس کے اثر میں خطا ہوگا وہ کسی بزرگ کا ادب نہیں کرے گا، کیوں بنا حدیث سے کچھ اللہ تبارک تعالیٰ محمود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف صحیح سنت کی ہر حدیث میں، ہر حدیث ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، کیا حدیث ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے جب وہ میرا قرب پا لیتا ہے تو اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، جسے وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، یہ سارا کچھ آگے فرمایا جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، جس نے میرے کسی اور ولی ہوئے ولی داڑھی منڈا نہیں، بد مذہب نہیں، چھپے دانا نہیں، لگے کم مٹے کم، کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، ایوجہ نہیں۔ اللہ کا ولی متقی پرہیزگار، اللہ کا ولی کون؟ متقی پرہیزگار، نماز کا پابند، قرآن پڑھنے کا پابند، شریعت کا پابند۔ فرمایا جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ اچھا چوری بھی بات ہے، جب کوئی جنگ کرتی ہے، دوسرا ملک جنگ کرنا ہے کسی ملک کے دور، سب سے پہلے اس نے کون سی چیز برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے؟ سب سے قیمتی چیز اس کی، سب سے قیمتی چیز کیا بولا؟ نہیں، سب سے قیمتی چیز ہے نا کفار پہ ہے، جو میں بتاؤں مثال میں تو ہے ہمارے کیپٹل کیا ہے، سب سے پہلے اسے برباد کرے گا۔ جہاں پر ہمارے فوجی تناصیر ہیں، جہاں پہ ہماری فوج وہاں پہ موجود ہے، پہلے ان چیزوں کو جہاں پہ قیمتی چیز ہوتی ہے ان کو تباہ کرتا ہے۔ اسلام مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا ایمان ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سب سے پہلے پھر کہتا ہے بابے تیری شہید ہوئی ہے، پھر وہ کہتا ہے جب تک وہ ایمان والا نہیں پتہ نہیں کہتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے اندر دل میں رمت ہوتی ہے، ایمان باقی ہوتا ہے۔ جب ایمان ختم، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان برباد کر دیا
اب اس کے پاس کچھ نہ رہا، اب اس نے دوسروں کے ایمان برباد کر دیا، دوسروں کی ایمان برباد کر دیا۔ اچھا یہاں پر حضرت بارک کے حضرت علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی نہ دے، یہ سب بیکار اور کافر کا کافر ہی رہا۔ نمازیں پڑھا، عبادت کرنا، ماتھے پہ یہ بڑے بڑے ٹکے بنائے ہوئے ہیں، حج ہر سال کرنا، عمرہ ہر سال ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی عظمت بھی اس کے دل میں کافر کا کافر ہی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اب تو اللہ کو کرے، اللہ ہی فرماتا ہے میں قبول ہی نہیں کرتا، میں قبول ہی نہیں کرتا، لیکن تیرا رب جلال جو کائنات کا رب ہے وہ تو کہتے ہیں میں تیری عبادت نہیں قبول کر رہا، تو کہنے رب پر آگے بیٹھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں، کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں فرمایا، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ فرماتا ہے آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا، ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی گواہی بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی، نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پکارا نا یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا یا عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا داؤد، یا سلیمان، یا نوح، یا آدم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کا نام لیا، لیکن محبوب علیہ السلام کا کہیں بھی نام نہیں لیا۔ یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، حامیم عین سین قاف والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ابھی قرآن میں پڑھ رہا ہوں، ابھی قرآن ہے، قریب لاؤ قریب لاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا کیا اور فرمایا میرا محبوب آئے گا تم میں، میرا محبوب تم میں آئے گا، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی توقیر کرنی ہے، اس کا چرچا کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور اپنی امتوں کو بتانا وہ آئیں گے، وہ آنے والے آئیں گے، ان پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان بے تمہاری یاد کے ہر کچھ پورا نہ ہوگا۔ آسمانوں کے طبقے، زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے، مؤذن اذانوں، خطیب خطبوں میں، اور ذاکرین اپنی مجالس، واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ ہماری یاد کریں گے۔ اشجار و احجار، اور وہ سو سبحان، یعنی ہرن، یعنی ہرن جو ہوتا ہے، اور وہ اور دیگر جاندار و اطفال شیر خوار و معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے، ویسے ہی با زبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کے سنائیں گے۔ چار اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا غلغلہ ہوگا، جز سوائے اشقیاء ازل ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا۔ میں سبحان ملائے اعلیٰ کو ادھر اپنی تسبیح و تقدیس میں مصروف کروں گا، ادھر تمہارے محبوب درود مسعود کا حکم دوں گا۔ عرش و کرسی، حضرت اولاد کے سدرہ، قصور جنہ، جہاں پر اللہ لکھوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر فرماؤں گا۔ اپنے پیغمبروں اولو العزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھرے، تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی، جگر کو ٹھنڈک، قلب کو تسکین اور بزم کو تزئین دے۔ جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مدح و ستائش ہوگی، تمہاری حمد و ثنا ہوگی اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم حسین بھائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، ذکر کی رفعت ہے، یہ بلندی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے علاوہ یہ شان کسی کو ملی ہی نہیں۔ کہ ہم اس لیے تو کہتے ہیں سرور کون کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کون کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زیبا خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم مکمل کتاب سے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، اب ادب ہے، ادب قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا یہ آیت مبارکہ کیوں لازم ہے؟ یہ آیت مبارکہ لازم ہوئی شان نزول
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کچھ تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، تعلیم و تلقین کرتے ہیں، تو کبھی کبھی درمیان میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائے، ہماری رعایت فرمائے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ سرکار کے ساتھ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا تھا۔ توجہ یہودیوں کے نزدیک یہودیوں کے نزدیک یہ کلمہ جو تھا نا یہ بے ادبی کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اسی پوری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے، ان کی گفتگو سے واقف تھے۔ آپ نے یہودی کلموں کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنان خدا تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا ہم پر آپ تو برہم ہوتے ہو، غصے ہوتے ہو، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں راعینا کہنے کی ممانعت فرما دی، راعینا کہنے کی ممانعت فرما دی، منع کر دیا گیا۔ اے ایمان والو راعینا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، کیا کہو؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی باری ہم مغرقون خذ یدی ساحلنا اشکالنا۔ یہاں سے انظرنا جو ہے قرآن نے فرمایا راعینا نہ کہو، وہ بگاڑتے راعینا کہتے تھے، راعینا لفظ تھا وہ بگاڑتے تھے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوگا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو کوئی ایسے الفاظ ادا کرے جو میرے محبوب علیہ السلام میں شاید نشان نہ ہو، بدل کر رکھ دیا۔ فرمایا یا راعینا نہیں کہنا، اب کیا کہنا ہے؟ انظرنا، کیا کہنا ہے؟ انظرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ کسی بھی اینگل سے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی نہ ہونے پائے، وگرنہ یاد رکھیں اللہ کو تمہاری سب خبر ہے۔ ہاں اللہ کو سب خبر ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو، جو تم تنہائی میں اپنی سازوں کی شان کو شادیاں کرنے کی سوچتے ہو، اللہ کو سب خبر ہے۔ جو آپس میں پلاننگ بناتے ہیں۔ اچھا ایک بات ہے، مسجد ہی ہوتی ہے، ایسی ہے، مسجد ہوتی ہے، ساری مسجدیں ساتھی ہیں اور ہر مسجد برابر ہوتی ہے، بولو اس کی آواز میں ایک مسجد، ایک اور مسجد ہے، ایک مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد، اردو میں کہتے ہیں زراعت، عربی میں کہتے ہیں زراعت، اللہ کے بارک اللہ میں قرآن میں فرمایا اس مسجد کو آگے تھا، اس مسجد کو اب بولو صحیح کیوں جی؟ وہ تو مسجد تھی، آپ کے لگانے آگ لگانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا؟ اس کو اللہ تبارک نے ڈیفائن کیا، اے معبود یہ مسجد نہیں تیرے اور میرے خلاف سازش گاہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہر مسجد نہیں ہے، ہر مسجد نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم ہوتی ہے وہی مسجد ہے۔ جہاں پہ یہ لکھ کے ملا دیا جائے نا قرآن کی آیت تو غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا اللہ کی مسجد میں کسی اور کو نہ پکارو، اور تنو کھائے تبے سے کہتے ہیں تیرے دل بخارے کنو گیا کی پکار کے بیان سی۔ اللہ کا نبی غیر نہیں ہے، اللہ کا نبی غیر نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔
جس کی خاطر ساری کائنات بنائے اس کو غیر کہتا ہے؟ آدم تجھے فرماتے تجھے کھائے کر کے سکر اور تجھے جہنم کی آگ کھائے تیرے کس کا بخار ہے؟ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو، دو ٹکے کے مولوی بنتے ہو. یاد رکھو اگر دین سکھو گے نا کلمبروں سے تو یہی یاد ہونا ہے، اور دین سکھو عالم دین سے. اور کسی خوف خدا رکھنے والے، عشق رسول رکھنے والے عالم دین سے دین سیکھو. پیغمبر تمہیں توڑنا ہی سکھائے گا، جوڑنا نہیں سکھائے گا. تم نے دین سیکھا ڈاکٹروں سے، تم نے دین سیکھ لیا پیغمبروں سے. تو بیڑا گھر نہیں ہونا جو ہونا ہے. بندر کے ہاتھ میں تو آئے نا اس طرح، بندر کے ہاتھ میں جب ماچس اور تو پورے جنگل میں آگ لانے کا اپنے ہاتھ میں چھیل کر آ دے گا. چھیلا کیا نا پیغمبر جڑا اپنے آپ میں آ جائے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی شان میں اتنا سی اشارتن کنایتن کوئی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کیوں ایسی بات کرتا ہے سمجھ لو اس کے اصل میں خطا ہے. جی ہاں، اس کے اصل میں خطا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سا بھی کلمہ جو ہے رائنا، معمولی سا کلمہ منع کر دیا کہ اس میں بہتری آتی ہے. دو الفاظ ہے، ایک لفظ اس کے دو معنی ہیں، اچھا بھی برا ہے. فرمائیے لفظ ہی نہیں لے کر آنا. اب انظرنا کا بناؤ، کیا ضرورت بناتے ہو؟ انظرنا کا بناؤ ہم بنا اگے ہے نا، اگے گیا. انظرنا کا معنی کیا بنا سکتا ہے؟ اللہ نے لفظ کو دے دیا. آگے فرمائے بس اور غور سے سنو، اور غور سے سنو. یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام فرمانے کے وقت ہم گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائے. کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے کہ سرکار نے کی بارگاہ میں دوبارہ یہ بھی نہ کرنا پڑے حضور کے بارے میں شاہ فرمائے. اللہ کو یہ بھی دعا نہیں. تو لگا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آگے فرمایا مجھے کافرین اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یاد رہے اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے کرام علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سب نبی فقتلوہ. 295C کے بارے میں کہا میں وہ کہا تھا کہنے والے نے کیسے کردار پر پہنچا دیا. اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. کرائے کا مولوی لے کر آئے جس نے اس کا جنازہ پڑھایا جو اپنا ایمان دے چکا تھا. کتنی گولیاں ماری اس کو پورا برش جلدی کر دیا. کسر نہ رکھے کوئی پھٹ کے رکھی بیٹے کی جانتے نہیں ہے کہ کوئی رہ گئی پھٹ کے رکھی پھر آگے کے چلے گا. میں کچھ نہیں کروں گا، میں تو جن مارنا سے مارنا مجھے مرضی کروں میرا نام. غازی نبی شہید کون جانتا تھا اس کو؟ لوہار کون جانتا تھا اس کو؟ ان پڑھ چٹا ان پڑھ. اس نے میں یہ سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے کتاب لکھی ہے تو میں نے بھی چھوڑا روزانہ کچھ بھی کیس کرتا تھا اور اپنے پتا پتر ہے کہ کرنا کیا ہے بھائی بس اہم کام ہے گھر میرا وہ میں کرنا یہ تھا. بیولی بھی بار بتا رہا جسٹس کہتا تھا مکر دے اس بار کہنے لگا میں مکروں کیوں؟ میں نے مارا اس کو، میں کیوں مکروں؟ اور میں نے لگنے لگے کی شمال میں مکر دیا اور مارا میں نے اس کو. کرنا جو کرنا تو نے. ایک کتا
عیسائیوں کئی بہت بڑا مسئلہ تھا، منگول عیسائیوں انہوں نے ایک تقریب رکھی، انہوں نے تقریب رکھی، اس میں ایک عیسائی نے اس کا ایک بڑا پالتو کتا تھا، بڑا بہترین پالتو کتا، اس نے نا عیسائی جب بات کرتا نا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پہلو نکالا تھا، تو کتا جو باندھا ہوا تھا نا، کتا نا جب وہ یہ بات ہوتا تھا کتا گھراتا، کسی نے کہا تمہیں نا وہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بولا، نہیں میرا کتا پالتو ہے، مجھے اشارے میں جب اشارے کرتا ہوں نا تو میرا کتا جو نا میرے اشارے کو دیکھ کر وہ لپکتا ہے، اس کو کیا پتا اندر کیا چل رہا ہے۔ اس نے بہت بڑی گستاخی کتے نے زنجیر توڑی، اس کے اوپر چھپٹا، تو اس کو اسی کو چیز بھاگ گئے، اسی وقت مار دیا اس کو، 40,000 منگول اور عیسائی مسلمان ہو گئے، اور تیرے سے اچھا کتا ہوا، اور 2 ٹکے یا پلمبر تیرے سے اچھا تو وہ کتا ہوا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر پہرا دیا، ان کے نام پر پہرا دیا، تیرے سے تو اچھا وہ ہوا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت میں صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، یہاں کا ہے اللہ نجدی کا ہے، جو سوال کرتا مجھ سے کرے ہاں نجدی کیوں کیا جائے، گستاخ کو نجدی کہتے ہیں، یاد رکھو کس کو کہتے ہیں، اونچی بولو کیڑا نجدی نے سوال کی دس کرنا، گستاخ کو کہتے ہیں نجدی، دیکھ کے لگے اپنے پاس، ہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اس کو نجدی کہتے ہیں ہمارے اخبار میں، ہماری اپنی زبان ہے بھائی، ساڑھی اپنی ٹرم ہے، ہماری اپنی کنڈیشن ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، تینوں مسئلہ نبی پاک علیہ السلام کے نام کیا، نام کی عزت کیا ہے، کسی کی عزت نہیں ہے، پنے گرا رہا ہے، اگر تم کسی اور کی عزت مانتے ہو سمجھو تم بہت پڑھنے درجے کے کافر ہو، کلمہ پڑھنے کے باوجود تم کافر ہو چکے ہو، قرآن کا فیصلہ ہے، نہیں کہ قرآن کا فیصلہ ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں افراد کی گستاخی کا سوچ رہا کفر ہو جاتا ہے۔ مولانا کائنات حکیم مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو پاتے ہیں، جس نے کہا نبی پاک علیہ السلام کا پان ٹیڑھا ہو گیا کافر ہو گیا، وہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی تعظیم فرض ہے، ان کی تعظیم فرض ہے، ان کی تعظیم فرض ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنا کے لیے اصل میں خطا لے کر آتا ہے۔ اعتراض کرنے والے سے مجھے تیرے باپ کا نام کیا ہے، فلاں مثال عبداللہ ہے میرے باپ کا نام، کس نے بتایا؟ تیری ماں نے۔ 100 کروڑ عوام متقی پرہیزگار کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے تو ہے، ان کی بات کو تو رد کرتا ہے تو لگے پیچھے، اپنی ماں کی بات کو کنفرم کرے کہ ہاں میری ماں نے کہا یہ میرا باپ ہے، اور وہ نہیں تیرا باپ ہو تو پھر ماں جھوٹ بولی ہوئی، تیری ماں جھوٹ بول رہی ہو کہ تیرا باپ یہ ہے، ہوئے کوئی اور تیرا بھی اور ہو سکتا ہے، محبوب علیہ السلام کا بان مبارک وہی مبارک جو ہے۔ تم نے قرآن پڑھا ہی کہاں ہے، اور تم نے قرآن پڑھا پلمبروں سے، انجینئروں سے پڑھا تم نے قرآن، اب پڑھ کسی اللہ والے سے، تو یہ کہا پڑھا ہے کسی اللہ والے سے نام ہے جب سارے کسی طریقے سے ہوئی، ویسے نہیں کہا تھا بول بھی ہر کسی نشد مولا روم، مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا دیا تھا بول بھی ہر کسی نشد مولا روم، تانا غلامی شمس تفریدی نشد، مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک حوض کی قریب بیٹھ کر کتابیں پڑھاتا ہے، اس وقت کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں، ایک درویش آئے، درویش آئے بڑھانے کا مولوی صاحب کی کرتے ہیں مگر نظر نہیں ہے کتاب پڑھا رہا ہے، ایک کتابہ تین ہے، ایک ہی کتابہ میری زندگی کی کمائی ہے،
میری زندگی کی کمائی اچھا میری زندگی کی کمائی سے آپ نے کتابیں پڑھی ہیں کہ پڑھی کتاب میری زندگی کی کمائی تو ادھر ہو اور میں زندگی کی کمائی پڑھی اور پٹے میں بابا جی یہ نہیں کہتا تجھے اور میری زندگی کی کمائی اور نہیں کچھ فرمایا یہ کہ میری زندگی کی کمائی ہاں یہ ہو رہی تھی آپ نے کتابیں پڑھیاں باہر پانی کی آسے بڑھیا کیا تھا کتابیں جاڑیاں پانی پائیاں سن باہر کٹیاں کہ خوش کے گھر سے مٹی ڈال دیتے ہیں کہنا بڑا کتاب تو پھر مولانا سے روم رحمۃ اللہ نے یہ شعر کہا تھا مولوی ہر بھی اسپیشلی مولا ہے مولوی ہو ہی نہیں سکتا ہر بھی اس وقت تک تاغلامی شمس تبریزی نہ شد جب تک کہ کسی اللہ والے کی غلامی نہ کرے گا جب تک کسی بابے کی غلامی نہیں کرے گا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت جب تک تو اللہ والے کی عادت نہیں کرے گا اس وقت تک تو اپنے باپ کا نہیں ہے پتہ گلا مانے لہروں میں رہا اللہ نے اعلان جنگ کیا اور جنگ کا اعلان اللہ کسی بندہ مومن سے نہیں کرے گا کنفرم بات ہے اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن سے نہیں کرے گا حلال ذاتے سے وہ نہیں کرے گا ہر حمدہ سے کرے گا اعلان جنگ کیسے کرے گا نہیں کیوں نمان نہیں حرمین آلی اللہ نے لانے جانتی ہے حلال ذاتے سے کسی نے نہیں کی آنے بڑے آپ کو گھوندہ روے رہا تو بتا پورا حلال ذاتے کا رام ذاتے لوگ گھوندہ روے ماں دیکھ لوگ گھوندے روے ولید بن مغیرہ کی ماں نے بھی چھپایا تھا نا اور جب اس کو پتا لگا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ میرے میں 10 عیب لگائے 9 عیب کو میں جانتا ہوں 10واں عیب تو ماں ہی جانتی ہے جاتا اپنی ماں سے بول 10 نہیں تو تیری گردن مار دے گا 10 میں حلال دادا یا حرام دادا کہنے کی تو ہے ہی حرام دادا تیرا کوئی نام بندے غازی جنہیں جو تو پیدا ہوا ہے اور حضرت حضرت مار تلوار رکھتا اے حلال دادا کی مار کی گردن کی تلوار رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا حرام دادا نہیں رکھ سکتا بے شک تو حضور علیہ السلام کی شان کو سمجھا ہے کیا کوئی ان کی بارگاہ کا ادب جبریل امین علیہ السلام کرے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے قدر و شان اہل ہے بے ادب گستاخ سے کہ او سنا دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل ہے یہ ہے ہمارا انداز یہ ہے ہمارا انداز سرکار کی شان بیان کرنے کا یہ ہے ہمارا انداز اہل بیت کی شان بیان کرنے کا یہ ہے ہمارا انداز یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے واللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نا دردی کے حضورات کے در سے اس خاک سے منگوں کے گزارے نہیں ہوتے اس خاک سے منگوں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری اہل بیت کا سب سے آخری نبی صحابہ کا سب سے آخری نبی
ایک نا بابا درویش تھا، درویش اور دیکھیں نا درویش کو نا بابا درویش صاحب اس کے بعد وہ جھنڈا نہیں ہوتا کلر ڈنڈا ہوتا کلر ایڈا نہیں ڈنڈا ہوتا ہے مطلب کہ بیٹے نے درویش ہاں مطلب کے اندر اچھا وہ بابا نے گزر رہا تھا ایک بندے نے پیتے پھاٹ دیا اور کیا بابا ایک ہی تو علی علی کو نعرے لگا یہ اگر یہ علی ہے تو میرا پیٹ توڑ کے بھاگو میں جا کے توڑ کے بھاگو میری جاتے توڑ کے بھاگو ان کے ناکر ہے جو بڑی نہ کریا کر بابا جا کہنے لگا نہیں ہے توڑ کے وہاں انہیں بڑا ڈنڈا کے لات سے مارا اور لات سے مارا کیا لگا چھوٹے چھوٹے کے ماں واسے علی نے سامنے رکھا سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے کام واسطے ادار میں سب رکھے ہیں اسی ہے کیا علماء کرام کے بعد بھی جاتا پہلے آؤ ایس طالب علم کو لاؤ نا پہلے طالب علم کو لاؤ ساڑھے کو سے اگر اتنی کامیاں ساڑھے کو لکھانا نہ پایا لگے جانا پورا کر کے بھیجیں گے لوگے کرنا بات یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم ایمان والا کرتا ہے بے ایمان کبھی بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور یاد رکھیں آپ کے آلے دوالے اگے پیچھے راؤنڈ اباؤٹ فتنے بہت ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا نہ جانے کون ہے سچی بات ہے نہ جانے کون ہے نظر رکھیں ساڑھی والدہ کہتے ہیں جسے اللہ جنہی نصیب فرماوے کھو سونے دا نوالا رکھو شیر کی نگاہ کھو سونے دا نوالا رکھو شیر کی نگاہ جس کے نام کوئی سب تاڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ساری کوئی کر نہ پاوے صحابہ کرام کی شان کو گستاخی کرے نہ اولیاء کاملین کی شان کو گستاخی نہ کرے اہل بیت طاہرہ کو گستاخ نہ بنے ورنہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا ہوگا میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیر مسلم زندہ ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیر سنی زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا سامنے رکھ کے بولو میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ زور لگا کے تو میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا گستاخ نبی کو غیر مسلم زندہ ہے میرے نبی سے
اللہ کریم ہمیں محبوب علیہ السلام کا ادب عظیم عطا فرمائے، ادب نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ دربار کا بتا جیسے تم اپنے آپس میں چلا چلا کر باتیں کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی بات ہمیں نہ کرنا، یہ تو تمہارے اعمال برباد کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ لاؤ گے کہ مسلمان ہو کافر، کھلاتے پھرو گے اپنے آپ کو مسلمان ہوں گے کافر، کیونکہ تم نے حضور علیہ السلام کے دربار کی بے ادبی کی ہے۔ جی اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کے در کا پکا سچا غلام بنائے۔ اللہ کریم ہماری اپنی باتوں میں قبول فرمائے۔ یا اللہ یہ جتنے بھی سینڈائز ہیں، جتنے بھی کریم محبوب علیہ السلام کے سب کے سچے غلام ہیں، یا اللہ سب کو محبوب کا درد دکھاتا، سارے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنے دکھڑے سنا۔ یا اللہ ہمارا اعتراف قبول فرما، انہوں نے جو غلطیاں کی یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ معاف کر، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ آئندہ نیکیاں کرنے والا بنا دے، یا اللہ ساری عمر نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی ہمیں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پڑھنے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنا ادب عطا فرما، اپنے محبوب کا ادب عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا ادب نصیب فرما، اور یہ کاملین کا ادب نصیب فرما، ہر مسلمان کا ادب نصیب فرما، ہر مسلمان کا ادب نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا ہوا، رقبہ میں شہر دکھانا ہوا، بیٹھوں جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان اس وقت اٹھانا ہوا، مولا میں کیوں کہوں کہ مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اللہ اتنا عطا ہو کہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو کر بات پسے مر الہی، جب خواہ اڑے میری تو مدینے کی ہوا، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے کریں قرض بریار ہر بے قسم مالک کریم یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا، اے اللہ یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا، اے مالک کریم کہ ہم سے راضی ہو کر رخصت، یا اللہ یہ راضی ہو کر رخصت ہو، ہماری مغفرت ہو جائے یا اللہ اس رمضان میں، یا اللہ اس رمضان میں تو ہمیں بخش دے مولا، ہماری فائنل مغفرت کر، ہماری حتمی مغفرت کر دے، اے پاک پروردگار ہم سے راضی ہوتا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ ہم پہ کرم فرما، ہم پہ رحم فرما، ہمارے ماں باپ کی خیر فرما، یا اللہ ہماری اولاد کی خیر فرما، یا اللہ جناب رضا بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، ہماری حاضرہ باجی بیمار ہے، ان کی ہمشیرہ بیمار ہے، یا اللہ ان کے ماں باپ کی شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر بار کی خیر فرما، گھر کی اصلاح کی عطا فرما، یا اللہ جڑے بچے کے حالات کامیاب ہو گئے ہیں، اے اللہ اور انہوں سے ہم تین دن کو توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا اللہ ہم ہر قسم کے پلمبروں سے بتا، ہر قسم کے ڈاکٹروں سے بتا، یا اللہ یہ اپنائی ڈاکٹروں اپنائی پلمبروں سے بتا، اپنا دین ہمیں یا اللہ اپنے نیک بندوں سے سیکھنے کی توفیق، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین، صلو علی الحبیب